السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک شہزادی کی شادی کا واقعہ سناؤں گی۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی پادری کی حکومت تھی جس کی بیٹی کا نام فلپانہ تھا اور وہ بہت دلیر لڑکی تھی۔ جب بھی جنگ ہوتی تو وہ مردوں کے ساتھ شرکت ضرور کرتی تھی۔ ایک دن مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ عیسائیوں کی جو فوج تھی وہ مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے بہادری اور دلیری کے ساتھ عیسائیوں کا مقابلہ کیا۔ اس چکر میں جو لڑائی تھی وہ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو پادری نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپہ سالار عبداللہ بن ابی سرح کا سر کاٹ کر لائے گا، میں اس کو انعام دوں گا اور اس کے علاوہ میں اپنی بیٹی فلپانہ اس کے نکاح میں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امداد کی طلب کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ فلپانہ جیسی حسین، خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کو کون خواہش مند نہ تھا۔ عیسائی جوانوں کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے عبداللہ بن ابی سرح تک پہنچنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ہر حال میں عبداللہ بن ابی سرح تک پہنچ کر رہیں گے۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش جاری رہی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج کے افسروں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن ابی سرح کو میدان جنگ میں نہ جانے دے۔ اگر ہم نے ان کو جانے دیا تو ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ عبداللہ بن ابی سرح ایسا کرنا پسند نہ کرتے تھے، مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا اور مجبور ہو کر میدان جنگ میں نہ گئے۔ اب میدان جنگ میں جانے کے بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر ان کا جو سردار ہے وہ خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا حضرت عبداللہ بن ابی سرح کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن ابی سرح سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن ابی سرح نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے میں نے مجبوراً یہ فیصلہ لیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیتے کہ جو پادری کا سر کاٹ کر لائے گا میں پادری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دوں گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی سرح نے یہ اعلان کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدد آ جانے کے بعد جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ دشمن کے دل میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانہ کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی، مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ پادری کے محافظ دستہ تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر پادری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پادری کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا۔ پادری نے بڑی پھرتی سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا
مگر انہوں نے وار بچا کر اس زور سے حملہ کیا کہ پادری زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر اپنے نیزے پر لٹکا دیا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکایا ہوا ہے تو عیسائی خوف کے مارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ جن لوگوں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا تھا ان میں پادری کی بیٹی فلپانہ بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی سراح نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانہ تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو حق ہے کہ آپ فلپانہ جس کو چاہے دے دیں۔ میدان جنگ میں فلپانہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا۔ وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو حق نہیں ہے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں خوشی سے اسلام کو قبول کرتی ہوں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کو بھی قبول کرتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔